وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانی وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارا کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و شہر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ میں نے یوٹیوب پر دیکھا ایک بھگوا دھاری رافضی مولوی اہل سنت والجماعت کے علماء کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ مولویوں نے، ملاؤں نے ابو بکر کو صدیق اکبر کہا، اس پر ایک حدیث دکھا دیں تو تیری ماں نے اگر تجھے حلالی پیدا کیا ہے اور تو حلالی ہے تو علماء اہل سنت کے سامنے آ کر بیٹھ۔ سمجھا کیا ہے؟ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ بہت ساری احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں جس میں صاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کے لقب سے یاد کیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر سے جب لوٹے، فرمایا جبریل میں جا رہا ہوں، جانے کے بعد جب یہ واقعہ بتاؤں گا تو مانے گا کون؟ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ نبی پاک آئے، صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہیں، آنے کے بعد کہا ابو بکر، جبریل آئے تھے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، کہا مجھے مسجد حرام لے گئے، صدقتا یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقتا یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقتا یا رسول اللہ، میں دیکھ بھی رہا تھا، صدقتا یا رسول اللہ، جنت سے انوار لائے تھے وہ میرے سینے میں رکھے، صدقتا یا رسول اللہ، میں مسجد اقصی گیا، تمام انبیاء کا امام بنا، صدقتا یا رسول اللہ، میں براق پر بیٹھا ابو بکر، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، براق چلا، پہلا آسمان، صدقتا یا رسول اللہ، چوتھا آسمان، صدقتا یا رسول اللہ، ساتواں آسمان، صدقتا یا رسول اللہ، میں سدرہ پر پہنچا، ابو بکر فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، جبریل رک گئے، ابو بکر فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں میں سدرہ سے بھی پار گیا، ابو بکر نے سن کر کہا صدقتا یا رسول اللہ، میں نے جنت کو دیکھا، صدقتا یا رسول اللہ، اور ابو بکر تیرے دشمن کا انجام بھی دیکھا، صدقتا یا رسول اللہ۔ یہ گفتگو چلتی جا رہی ہے، پھر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اشہدو انکا نبی حقا، پلٹ کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حقا، اور دیگر کتب حدیث کے اندر الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ کچھ اس طرح ہیں انت یا ابا بکر صدیق
اے صدیق واقعی تم ہی سچے ہو۔ جس کو نبی سچا کہے، جس کو نبی صدیق کہے، اب جاہل اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر تم صدیق ہو اور تم سچے ہو۔ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ حوالہ جات سنو اس حدیث کے، کتنے ترک سے یہ حدیث ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر ہے، تاریخ طبری کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر 3679 حدیث نمبر ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بھی اس کو لیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ ہے، اور بخاری میں ایک حدیث اور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ نبی پاک نے فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، ہل مت، تجھ پر 2 شہید، ایک صدیق، ایک اللہ کا پیغمبر موجود ہے۔ پتہ چلا جس کو مصطفیٰ بار بارہا صدیق کہیں، اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو کہتا تھا ایک حدیث دکھاؤ، دیکھ میں نے کتنی کتب سے حدیث کو پڑھ دیا اور بتا دیا کہ صدیق اکبر یوں ہی صدیق اکبر نہیں، بلکہ زبان نبوت سے جس کو صدیق کہا اس کو ہم سنی صدیق اکبر کہتے ہیں اور اپنا امام اور مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر ہیں۔ تیرے اندر دمخم ہو تو سامنے آ کر بیٹھ، تجھے سامنے سے بھی دکھائیں گے کہ ہمارے پاس میں کتنا حدیث کے ذخائر ہیں، کتنے خزانے ہیں۔ اہل سنت کو یوں ہی اہل سنت تھوڑی ہیں، اسی طرح سنی نہیں بنتے کہ بس دلیل ہے نہیں، ہم وہ ہیں کہ الحمدللہ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔